بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ کہانی 40 برس پرانی ہے۔ یہ کہانی گولی مار کی ہے۔ گولی مار میں کچے پکے مکانوں کی ایک بستی تھی، جہاں پر ہماری نانی نے بھی ایک مکان خریدا تھا۔ ہماری نانی ہر ایک سے دوستی تھی۔ وہ بہت ہی خوش اخلاق اور گل مل کر رہنے والی خاتون تھی۔ سب علاقے والے نانی کی بہت عزت کرتے تھے۔ نانی کے گھر ایک دھوبن آتی تھی جو نانا اور ماموں کے کپڑے دھوتی تھی۔ اس کا نام رشیدن تھا۔ وہ ہر ہفتے آتی، گھنٹوں کے گھنٹوں نانی سے اپنے دکھ سکھ بیان کرتی اور نانا اور ماموں کے کپڑے گٹھڑی لے کر چلی جاتی۔ رشیدن کی ایک پوتی تھی جو 10 سال بڑے منت اور مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ رشیدن نے اس کا نام حسینہ رکھا تھا۔ واقعی وہ اپنے نام کی طرح بہت ہی زیادہ حسین تھی۔ ہماری نانی بھی قرآن پڑھا کرتی تھی اور قرآن کے ذریعے سب لوگوں کے مسئلے مسائل حل کیا کرتی تھی۔ ہمارے نانی ایسے شخص سے ملی جسے بد نظر، عاصب، جن وغیرہ ہو تو نانی کو پتہ چل جاتی تھی۔ اس لیے رشیدن کو نانی نے کئی بار کہا کہ تم اپنے پوتی کا خیال رکھو، اس میں کوئی مسئلہ ہے، مجھے لگتا ہے اس پر سایہ ہے کسی گندی چیز کا۔ دیکھو اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، کیا تم نے کبھی اس کی آنکھوں میں غور سے وحشت دیکھی ہے؟ مگر نانی کی یہ بات سن کر رشیدن ہنستی۔ بی بی جی یہ تو بہت ہی ضدی ہے۔ اسی لیے ایک دن رشیدن آئی، وہ بہت اداس تھی۔ بی بی جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ تو خود بیٹھ کر باتیں کرتی ہے۔ حسینہ تو سارا دن کھانا نہیں کھاتی، اس کی سہیلیاں اس کو چڑھاتی ہیں، وہ پاگل کہتی ہیں۔ حسینہ چڑھ کر اپنے سارے سہیلیوں کو مارنے لگتی ہے، کبھی ہنستی ہے تو کبھی روتی ہے، کبھی کھانا نہیں کھاتی، جب کھانا بیٹھ کر کھاتی ہے تو 7 لوگوں کا کھانا اکیلے بیٹھ کر کھا جاتی ہے، اپنے ہاتھ کو بالکل بھی نہیں روکتی۔ نماز کا کہو تو کاٹنے کھانے لگتی ہے، نہ مسلے کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے، سارا دن اپنے بال کھول کر پورے گھر میں گھومتی رہتی ہے پاگلوں کی طرح۔ رشیدن روتے روتے بولی، بی بی جی آپ اس کے لیے کوئی تعویذ یا دھاگا دے دیں۔ ارے پگلی، کوئی تعویذ نہیں دیتی، میرا تعویذ اس گندی چیز پر اثر نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ تم کل کو ایک صاف بوتل لے کر آنا، میں اس میں پانی دم کر کے دوں گی، تم روزانہ وہ پانی اسے پلاتی رہنا۔ اگلے دن نانی نے پانی دم کر کے دیا۔ اس پانی سے حسینہ کو کچھ افاقہ ہوا۔ اس کے بعد حسینہ انسانوں کی طرح کھانا کھانے لگی تھی اور نانی نے رشیدن سے کہا، رشیدن دیکھو تم اسے زیادہ تنگ مت کرنا۔ حسینہ کا باپ زیادہ تر عاملوں کے پاس جاتا تھا۔ حسینہ کے لیے ابھی تو وہ گھر والوں کو بھی مارنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ کبھی بھی نہیں مارتی تھی، لیکن ابھی تو پورے گھر والوں کو مارنے پر اتر آئی ہے۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کو بہت ہی بری طریقے سے زخمی کر دیا، کیونکہ اس کی ماں سارا دن اس پر پڑھ کر پھونکتی رہتی تھی، اسی لیے اس نے اپنی ماں کو بری طرح زخمی کر دیا۔ آخر کار باپ نے تنگ آ کر حسینہ کو زنجیروں سے باندھ کر رکھ دیا۔ ایک دن معلوم ہوا کہ حیدرآباد میں ایک بہت ہی اچھے عامل بابا ہیں۔ حسینہ کا باپ اس عامل کو منت سماجت کر کے گھر لے کر آیا۔ اس عامل نے بتایا کہ حسینہ عہدے میں بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، یا پھر وہ احسیب چلا جائے گا یا حسینہ کی موت ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ راضی ہو تو میں اس کا علاج شروع کر دوں گا۔ ہاں ہم لوگ راضی ہیں، ہم لوگ کافی زیادہ تنگ آ چکے ہیں، آپ اس کا علاج شروع کر دیں۔ عامل نے بکرے کا سر اور قبرستان سے ایک ڈھانچہ منگوایا۔ حسینہ کا باپ یہ ساری چیزیں لے کر آیا۔ حسینہ نے عامل کو دیکھا تو بالکل خاموش ہو کر بیٹھی رہی۔ عامل نے پڑھائی شروع کرتے ہوئے کہا، بتاؤ اس لڑکی پر کب سے ہو اور کیوں ہو، جلدی سے مجھے بتا دو۔ تبھی وہاں پر مردانہ آواز میں حسینہ نے کہا، جب یہ 12 سال کی تھی تب سے میں اس کے عشق میں گرفتار ہوں۔ یہ گھاٹ کے سامنے والے درخت کے نیچے آ کر کھیلا کرتی تھی۔ کچھ دن پہلے دھوبی نے اس درخت کو کاٹ ڈالا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کہاں بسیرا کروں، میں اس لڑکی سے جدا بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں اس کے پاس آ کر رہ رہا ہوں۔ عامل بولا، دیکھ یہ لڑکی مسلمان ہے
اور تم ایک کافر جن ہو، تم اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ حسینہ نے عامل کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ سخت سردی میں بھی عامل کو پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ عامل نے حسینہ کے باپ کو کہا، دیکھو اس لڑکی میں جو شے ہے وہ بہت ہی ضدی ہے، اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ شاہ صاحب دیکھو میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ تو ٹھیک ہے، جو ہونا ہے ہونے دو۔ اگلے دن پھر جمعرات تھی، پھر عامل بابا آیا، حسینہ کو زنجیروں سے آزاد کر دیا گیا۔ حسینہ کی بے چینیاں گھر والوں کو بہت پریشان کر رہی تھی، مگر عامل صاحب بہت پریشان تھے۔ رشیدن بولی، عامل صاحب آج آپ کیوں پریشان لگ رہے ہیں؟ ہاں جی بی بی جی، زبان کا پابند، مجھے اس میں خطرہ نظر آ رہا ہے، اپنے لیے بھی اور اس بچی کے لیے بھی۔ ابھی پڑھائی شروع ہوئی کہ حسینہ نے اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے عامل بابا کا وہ حال کر دیا جو آج تک کسی نے کسی کا نہ کیا ہوگا۔ عامل صاحب بولے کہ یہ جن میرے بس سے باہر ہے، میں آگے یہ عمل نہیں کر سکتا۔ گھر کے سامنے دھوبی کا ایک بھٹا تھا، حسینہ بھاگتی ہوئی اس بھٹے کے اندر چلی گئی۔ جب حسینہ کے ماں باپ اندر گئے تو دیکھا کہ کالے کالے کوئلے پڑے ہوئے تھے۔ حسینہ جل کر راکھ ہو گئی۔ جب اسے بھٹی سے نکالا تو اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ اس نے مردانہ آواز میں اپنی دادی سے کہا، دیکھو میں نے منع کیا تھا نا، حسینہ کو بہت ہی خوش رکھوں گا۔ اگر تم لوگ ضد نہ کرتے تو میں اور حسینہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے۔ تم لوگوں کی ضد کی وجہ سے حسینہ مر گئی۔ یہ کہہ کر حسینہ کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ اس وقت سارے علاقے والے جمع ہو چکے تھے۔ حسینہ کی ایسی حالت تھی کہ کفن کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ جب میری نانی کو پتہ چلا تو وہ آئی، اس نے کفن کر کے رکھ دیا۔ نانی نے حسینہ کے باپ کو کہا، دیکھو تم حسینہ کو ایک ایسی جگہ دفن کرنا جہاں کس کے گرد کوئی بھی قبرستان نہ ہو۔ حسینہ کے مرنے کے بعد اس علاقے میں ہمیشہ سناٹا چھا جاتا تھا، اور مغرب کی اذان کے بعد اس بھٹی میں جس میں حسینہ جل کر راکھ ہو گئی، اس میں حسینہ کے سسکنے کی آوازیں آتی تھی۔ اس دھوبی نے اس بھٹی کو بند کر کے کہیں دوسری جگہ بھٹی بنا لی۔ جب حسینہ کا باپ اپنی بیٹی کی محبت میں قبرستان گیا، کچھ دن بعد دیکھا تو وہاں قبرستان کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ رشیدن روتے ہوئے میری نانی کے پاس آئی اور بولی، بی بی جی یہ کیا ماجرا ہے؟ نانی نے حساب کتاب کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ضدی جن اسے وہیں سے بھی لے کر چلا گیا۔ تم لوگوں کو اس کی قبر پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چند سال گزرنے کے بعد وہاں سے دھوبی بھی چلے گئے اور نانا اور نانی کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماموں وہ گھر بیچ کر چلے گئے۔ ہمیں نانی نے یہ نصیحت کی تھی کہ بچے ہمیشہ نماز کا پابند رہنا اور ہمیشہ باوضو رہا کرو، قرآن پاک کو دل سے لگا کر ہمیشہ پڑھنا۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔